بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی زبان ہوتی ہے، نہ اس کا اپنا کوئی طریقہ زندگی ہوتا ہے۔ گود میں لینے والے اسے زبان بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور طرز زندگی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، وہ ساری انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، اور مسائے مارا ایک جنگل ہے، کینیا سے شروع ہوتا ہے، تنزانیہ تک جاتا ہے، 5000 کلومیٹر کا ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ شاہین عقاب کو کہتے ہیں، کرگس گدھ، اب تو نظر ہی نہیں آتی، ہمارے یہاں بے شمار ہوتی تھی۔ تو اب یہ منظر، اب گدھ کیا ہے، اس کے سامنے تازہ گوشت رکھو وہ نزدیک بھی نہیں جائے گا، بدبو آ رہی ہو پھر وہ کھائے گا۔ اور عقاب کے سامنے آپ تھوڑا پرانا گوشت رکھو وہ دیکھے گا بھی نہیں، تازہ ٹپکتا خون عقاب کھائے گا۔ تو ہم صبح صبح نکلے، وہیں اندر ہی ایک ہوٹل تھا، 5 اسٹار ہوٹل ہیں سارے جنگلوں میں۔ تو ہم صبح صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا، تو میں نے گدھ کو دیکھا، وہ ایک پنجرے پر بیٹھا ہوا تھا، اور عقاب کو دیکھا وہ بوٹی نوش رہا تھا دوسری جگہ تھوڑے سے فاصلے سے۔ تو عقاب کو یہ کون بتاتا ہے تیرے لیے غذا تازہ گوشت ہے، اور گدھ کو یہ کون بتاتا ہے کہ تیری غذا بدبودار گوشت ہے۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں تھیلی ہے زہر کی۔ عقاب جب پکڑتا ہے نا سانپ کو، تو سب سے پہلے اس کے سر کے اوپر رکھتا ہے اپنا پنجہ، پھر اس کے سر کو یوں ایسے ایسے مسلتا ہے، ایسے ایسے مسلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساری زہر کی تھیلی اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، پھر اسے کھاتا ہے۔ تو انسان پیدائشی جاہل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری، جس میں آخری کتاب قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، پھر قرآن ہمیں کامیابی ناکامی کے پیمانے بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ تو کتاب کا طرز یہ ہوتا ہے کہ پہلے پری فیس، مقدمہ جس کو کہتا ہے کہ مقدمۃ الکتاب، اس میں مصنف اپنی بات کو خلاصہ کر کے پیش کرتا ہے کہ میری کتاب کا موضوع یہ ہے۔ وہ سورۃ فاتحہ ہے جو مقدمۃ الکتاب ہے، پیش لفظ، پری فیس، وہ سورۃ فاتحہ ہے کہ سارا قرآن 3 چیزوں پہ بنیاد کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس آخرت میں کامیابی۔ تو سورۃ فاتحہ میں ایک بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر مصنف جو ہوتے ہیں نا قابل، وہ جب آخر میں آتے ہیں، یہ ناولوں کی بات نہیں ہے، جو علمی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ آخر میں جب آتے ہیں نا، تو پھر اپنی کتاب کی سمری کو اس آخری چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے سورۃ 30واں پارہ پڑھتے ہوئے ایک دفعہ سوچا کہ اس میں سمرائز ہونا چاہیے، یعنی اس کی مختصر اللہ کو بتانا، جو طریقہ ہے کتاب کا وہ تو اللہ کے ذمے تو کوئی شے کوئی نہیں ہے، وہ تو ہر ذمہ داری سے پاک ہے، لیکن کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ آخر میں بتایا جائے کہ بھائی میری کتاب کا خلاصہ یہ ہے۔ تو جیسی توحید 30ویں پارے میں بیان ہوئی ہے، کسی پورے قرآن میں ایسی بیان نہیں ہوئی۔ جیسی نبی کی تعارف 30ویں سپارے میں ہے، ایسا پورے قرآن میں نہیں ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو 30ویں پارے میں بیان کیا ہے، پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اور زندگی کی اور پیروی کس کے پیچھے چلیں کہ ہم مقصد کو پالیں، جتنا اس کو 30ویں سپارے میں بیان کیا کہیں نہیں بیان کیا۔ یہ ہمارے بچے بیٹھے نا، تو کچھ سال پہلے ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارے بڑے بزرگ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو اب ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، عمر میں اضافہ کرے، یہ آگے آ رہے ہیں۔ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بیان کیا ہے، پورے قرآن میں اس طرح اللہ بیان نہیں ہوا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہوا پھر اللہ پھر احد۔ اچھا، یہ صورت آئی کیسے تھی کہ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام یاد ہیں، تو بھی اپنے رب کا کوئی نسب نامہ سنا، کوئی خاندان بتا کہ تیرے رب کا کیا خاندان ہے۔ تو اس پہ جبریل آئے یہ صورت لے کر کے قل، کہیے۔ دو سو 27 دفعہ قرآن میں قل آیا ہے۔ یہ آگے پیچھے مجھے عدد ایسے اندازاً کہہ رہا ہوں، یہ سب سے ہیوی قل ہے۔ قل، کہو، ہوا اللہ، وہ اللہ جو ایک ہے، احد اور واحد۔ واحد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا بن سکے، اور احد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ تو قل هو اللہ احد، واحد نہیں احد۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کرتے کا واحد مالک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کرتے کا احد مالک ہوں، کیونکہ احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں۔ اچھا، فرد ہے، کوئی رشتہ کوئی نہیں، اللہ الصمد، اس کا کوئی رشتہ کوئی نہیں، سب سے بے نیاز ہے۔ جگہ، دیکھو ہم سب جگہ میں بیٹھے نا، تو وہ کہتا ہے لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ زمان، کہ تمہارا رب جگہ سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جگہ تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، پھر آ کے ضرب لگائی، کوئی ایسا ہے تو دکھا دو۔ تو سورہ اخلاص جو ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کو بتاتی ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت ہے، جس کے میں حیران ہوں۔ اب دیکھو نا، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور آگے کھیتوں میں چلے جاؤ تو اور اندھیرا ہے، صحراؤں میں جنگلوں میں چلے جاؤ اور اندھیرا ہے، اور وہ کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کتنا ہی کالی رات کا اندھیرا ہو، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، کیا نظر ہے اس کی۔ ساری دنیا کے جن اور انسان، مرد عورت، بوڑھے جوان، عرب عجم، چھوٹے بڑے، بیمار صحت مند، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ، مانگو۔ دو آدمی بولیں تو بات تیسرے کو سمجھ میں نہیں آتی، یار کی کر رہے ہو، ہیکتا بولو۔ اور اتنی کائنات بول رہی ہے، یہ جھینگر بول رہا ہے، آپ کو پتا ہے کتنے بول رہے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہیں، اور اس کو پھیلاؤ 7 بر اعظم پر، تو کہتے ہیں تیرا رب ہر مخلوق پہ نظر رکھتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ توحید کے بعد رسالت ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کا بیان کیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، لیکن جیسا مرتبہ میرے خیال میں کہیں تفسیر سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا، اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں،
کہ اللہ نے جو یہ بیان کیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بڑی آیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی خوشنودی چاہ رہا ہے، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے تجھے راضی کرو۔ جب وہی بند ہو گئی نا آنی، تو قریش کہنے لگے اس کا رب چھوڑ گیا، وَدَّعْهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا۔ پتہ رکھ تو ایک دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی کو اس بات کی ضرب لگی، اپنوں کی بات زیادہ چبھتی ہے نا، تو ایک دم جبریل دوڑے ہوئے آئے۔ جب آپ کو کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو اور اگلا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یا اسے پتہ نہ ہو، تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، تیزی آ جاتی ہے۔ یار ہونے تو میں تو اندر سے آتے ہوں کی ہو گیا یار، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ لہجہ ہے یہاں قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ جلدی جاؤ میرے محبوب دے دل وچ گل آ گئی، بھجتے جاؤ۔ جب عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ ایسے نہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، جانتے نہیں ہو کس سے پوچھ رہے ہو۔ لہجے میں تکبر ہے، تو یہاں لہجے میں تیزی ہے، اگلے کو راضی کرنے کی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میرے محبوب کو جلدی بتاؤ مجھے دن کی قسم، رات کی قسم، یعنی ساری کائنات کی قسم، نہ میں آپ پہ ناراض ہوں، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود نہیں پتہ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ یا ثُمَّ تَرْضَىٰ، یہ فا ہے، ثم واو، وہ معنی نہیں دے سکتے تھے جو فا نے دینا ہے، کہ آپ کو اتنا دوں گا کہ فوراً خوش ہو جائیں گے، فوراً۔ تو یہ جو یہ ہے فا، کہ میرا محبوب جب میں پردہ ہٹاؤں گا نا آپ کی نعمتوں کو جو میں دینے والا ہوں، تو آپ ایک ایسے راضی ہو جائیں گے۔ تو ساری دنیا سے تو تقاضا ہے مجھے راضی کرو، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ دیر سے اپنا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اس کو اللہ نے الٹ کر کے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ کی رضا کا مل جانا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسالت جیسے یہاں بیان ہوئی ہے، اس سے کہیں بھی نہیں بیان ہوئی، ایک جملے میں فَتَرْضَىٰ۔ یہ پیچھے آئیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہاں بھی فا ہے۔ تو ایک اللہ کو پا لینا، دوسرا اس کے نبی کی زندگی کو پا لینا۔ پھر جنت اور جہنم جیسے یہاں بیان ہوئی ہے وہ کسی جگہ بیان نہیں ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ چکھو اس عذاب کو، یہ ہمیشہ ہم بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ نے بڑی جہنم بیان کی ہے، مختلف جگہ پر بیان کی، آج ہم نے سنی بھی 30ویں پارے میں آتی رہی، لیکن یہ ایک جملہ جہنم کے پورے بیانات میں سارے جملوں پر بھاری ہے کہ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ اب یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو جیسے ایٹم بم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھٹتا ہے تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے، یہ آیت ایٹم بم کی طرح ہے،
نافرمانوں کے لیے۔ اور جنت میں جو کہتا ہوں کہ جیسی جنت اللہ نے یہاں بیان کی ہے تو آپ کا ذہن جاتا ہوگا ویل للمطففین کی طرف کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اللہ کو پا لینے کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ جنت بھی مل جائے نا اور اللہ نہ ملا تو انسان ادھورا ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ کی زیارت نہ ہو، اللہ سے ہم کلامی نہ ہو، تو اللہ کی قسم جنت بے مزہ ہے۔ اس لیے جب انسان کی تکمیل ہے اللہ کو دیکھنا، ساری نعمتیں ہوں لیکن اللہ سامنے نہ ہو، ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نا جنت کو کیسے بیان کیا، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ ٹکڑا میں کہتا ہوں جنت کا سب سے خوبصورت بیان ہے کہ اے نیک انسان میرے پاس آ جا، ارجعی۔ ارجعی میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے، کب لوٹو گے، کب واپس آؤ گے، آپ لاہور جا رہے ہو، کب واپس آؤ گے، یہ انتظار کا معنی ہے۔ تو اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا کہ اے میرے نیک بندے لوٹ کے آ جا، رجا لوٹ گانے کہتے ہیں، لوٹ کے آ جا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شوق دکھایا ہے، میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پہلے اپنا ذکر کیا، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں تو مجھ سے خوش ہو جائے، ہم دونوں خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، کہ جنت سے بڑھ کر ہے میرا مل جانا، اور اس کے بعد جنت سے بڑھ کر ہے میرے نبیوں کا تجھے پڑوس مل جانا، اور میرے محبوب کا پڑوس تجھے مل جانا، اور پھر آخر میں چلو آ جاؤ جنت میں بھی آ جاؤ۔ تو جیسی یہاں جنت بیان ہوئی کہ اللہ کو پا لینا، اس کے بغیر تو معتزلہ ہے نا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا نا تو ایک دم سب کی، اور اللہ سلام میں پہل کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ آج ایک ہماری تمنا پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو، کہا ہم دنیا میں تیری عبادت تو کرتے تھے لیکن دل لگا کے نہیں کرتے تھے، ہمیں تیرے حسن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہماری ٹکریں بھی اللہ کو پیاری ہیں، ہماری ٹکریں بھی اللہ کو پیاری ہیں۔ جیسے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں، تو ایسے ہی ہماری ٹکریں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کو محبوب ہیں نہ پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں نہ تیری بندگی نہیں کی، آج تجھے دیکھ کر پتہ چلا تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ایک سجدہ تجھے دیکھ کر کریں، جیسے بن دیکھے کیے تھے کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، تلمبہ میں، رئیس آباد میں، ایران میں، افغانستان میں، ساری دنیا لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندو اب نا رینک چینج ہو گیا ہے،
تو اللہ کہیں گے میں آج اپنی زبان میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، ایسے تو وہی ایسے اللہ تعالیٰ کہیں گے رینک چینج ہو گیا ہے، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو مجھے سجدہ کرنا تمہارے ذمہ تھا، اب یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اب میں مہمان سے کامل ہوں، یہ میری غیرت کے خلاف، لہٰذا بس جاؤ موجاں کرو۔ دیکھو یہ چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے۔ یہ نماز ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، روزہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا، تلاوت ہمیں جنت میں نہیں ملے گی، اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑ جانا یہ ہمیں جنت میں نہیں ملے گا۔ وہاں تو صرف اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو ان دنوں کو اللہ نے نماز ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے لیے سارے کام چھڑوا دیے، روزہ رکھو، سارے کام کرو، حج کرو، جاؤ بازار سے خرید و فروخت کرو، یشہدوا منافع لہم، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، صرف نماز ایسی ہے جس میں لے کہتا ہے کٹ جاؤ، آ جاؤ، اللہ اکبر، اب میں تجھے یاد آ رہا ہوں تو بھی میں خوش ہوں تیرے اوپر، نہیں آ رہا تو بھی میں خوش ہوں تیرے اوپر۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے نا نماز کا لیول مانگا ہے۔ یہ گلاس ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں فراغ، کہ افرغت الکاس، میں نے گلاس کو خالی کر دیا۔ تو صرف نماز میں اللہ نے کہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ اور ارغب اخیر میں کا فرغب۔ اب علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ دل کو فارغ کر کے میرے پاس آ، تو اللہ کے نبی کے دل میں تو اللہ کے سوا کوئی اور تھا بھی نہیں، تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ویلا ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں، اللہ کے نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا بے حد، اور کڑن تھی زبردست، ہر وقت اس میں تڑپتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو نماز کے لیے آئے نا تو یہ کڑن بھی ختم کر کے آیا کر۔ اور جیسے کوئی کاروباری گھر جا کے کاروبار کے بکھیڑے چھیڑ کے بہ جائے، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، تو بیوی آکھے گی کوئی میرے واسطے بھی گل چھڑ، تینوں اپنی دکان دی اندر گھر آ کے بھی دکان دی پئی ہوئی، تو میرا مالک کہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے فارغ ہو گیا کر۔ اور فارغ سے یہ تھا کہ تیرے دل میں جو انسانیت کا غم ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی بھلا دے، اور بس تو اور میں آپس میں باتیں کریں، میں سنوں تو سنائے۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑے درجے میں بیان کیا ہے۔ پھر اخلاق، تزکیہ تو نفس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق کا بہتر کرنا۔ تو پورے قرآن میں اللہ نے جتنی قسمیں اس پہ اٹھائی ہیں کسی چیز پر نہیں اٹھائیں۔ والعصر ایک قسم، والضحى واللیل اذا سجى 2، واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى 3، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4، اور والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5۔ 11 قسمیں اللہ نے اس بات پہ اٹھائی ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ تو قسم ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے۔ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ قسم ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں، کو قسمیں اٹھا کر کے کہ میں جو گل کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ لا ریب فیہ بھی کہہ دیا،
لا مبدل لکلمات بھی کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ بھی کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مجھے سورج کی قسم جب وہ نکلتا ہے، مجھے چاند کی قسم جب وہ آتا ہے، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، مجھے دھرتی کی قسم اور اس کے رب کی قسم، مجھے زمین کی قسم اس کے رب کی قسم، اور آخری قسم ہے جذباتی، مجھے تیری قسم تیرے رب کی قسم، اب تو میری بات مان جا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ اپنی برائیاں دیکھا کرو۔ تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے تو تم کامیاب ہو۔ 11 قسمیں تزکیہ، اس میں کلمہ بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، اور اگر اپنے خراب کرو گے تمہاری بربادی اور تباہی۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا 30ویں پارے کا۔ میں نے کہا ویسے بھی آج مبارک رات ہے، تو یہ ہم جو کر رہے ہیں باتیں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ چند گھڑی علم کا مذاکرہ، جیسے ابھی ہم نے تو آدھا پونا گھنٹہ بات کی ہے، لیلۃ القدر پکی ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر پکی ہو اور تو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نفل پڑھ رہا ہو، اور ساری رات تو نفل پڑھے،